بیرسٹر گوہر صاحب سے جو ہے ان کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے ان کو بتایا کہ جی اچھی بات ہے بھارت کو جو جواب دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک دفعہ پھر اس بات کا عزم ظاہر کیا کہ اس موقع کے اوپر قومی یکجہتی ضروری ہے اور اس کے لیے بہت بہترین فیصلہ ہو اگر عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے. تو یہ ان کی طرف سے کنوے کیا گیا، لیکن بہرحال وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کرنا کوئی نہیں ہے. لیکن ویسے سب سے انہوں نے رابطے بھی کیے. اس کے بعد ان کی آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے اسپیشل، اور انہوں نے اس ملاقات میں بھی یہ جو ساری سیکیورٹی کی سچویشن ہے وہ ڈسکس کی ہے. تو کچھ تھوڑا بہت ان لوگوں کو بھی حوصلہ آیا ہے، تو انہوں نے تھوڑی سی سانس بحال کر کے تھوڑی کوئی ایکٹیویٹی کی ہے. لیکن دوسری طرف سچویشن کیا ہے، میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تمام لوگ اور ان کے ہواری جو ادروائز آپ کو ہمیشہ بڑے اچھل کود کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب یہ جنگ کا ماحول تھا جہاں پہ آپ کو ایک سوشل میڈیا پر بھی پورا بیانیے کی جنگ لڑنی تھی، تو وہاں پر یہ لوگ بالکل کہیں مر کھپ گئے تھے، بالکل خاموش تھے. ان کے پٹواری کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، ان کو کہیں پر آپ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کہیں پہ جواب دے سکتے ہوں. بلکہ ان لوگوں کے جو لیڈرز ہیں خواجہ آصف ٹائپ اور اس ٹائپ، یہ تو الٹا بول رہے تھے، تو کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا بول رہے تھے کہ جو نقصان ہی پہنچائے، اور باقی تو بالکل ہی ماشاءاللہ پتہ نہیں کہاں پہ منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نکلنے کی اور آواز نکالنے کی ہمت نہیں کر پائے. تو یہ تو صورتحال رہی. تو جو ایک وہ ایلیمنٹ تھا کہ جہاں پر کوئی آپ کو لیڈرشپ نظر آ رہی ہوتی، وہ تو بالکل مسنگ نظر آ رہا تھا کہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو قوم کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہو. اور سوشل میڈیا پر بھی ان کی طرف سے بالکل خاموشی تھی. تو وہاں پر اس وقت کون ان کے کام آیا؟ وہی لوگ جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ انتشاری ہیں، یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، یہ ملک دشمن ہیں. لیکن ہم تو جو آبزرو کر رہے تھے پچھلے 2-3 دن سے کہ یہی ڈیجیٹل دہشت گرد، انتشاری اور ملک دشمن لوگ جن کو آپ قرار دیتے تھے، یہی بڑھ چڑھ کر جواب بھی دے رہے تھے انڈینز کو. اور جب یہ فیصلہ ہوا اس کا آپریشن کا اور اس کے بعد جو کاروائی ہوئی تو اس میں بیک اپ بھی کرتے ہوئے سب سے زیادہ آپ کو یہ نظر آئے، اس محاذ کو انہوں نے گرم رکھا. تو ہم شروع سے ہی کہتے ہیں کہ یہ کوئی آپ کے غدار لوگ نہیں ہیں، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، اور ان کی اپنی جائز قسم کی بھی ظاہر ہے کہ خواہشات بھی ہیں اور ان کی ڈیمانڈز بھی ہیں. تو ان کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے، نہ کہ ان کے اوپر فتوے جاری کرنے چاہیے. اور یہ مانیے کہ ان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں تو پھر ہی یہ گلے شکوے بھی کرتے ہیں، بعض اوقات اس میں تجاوز بھی کر جاتے ہیں. لیکن گلے شکوے نہیں ہیں ان کے، وہ ان کے ساتھ جو ظلم برپا ہوئے ہیں وہ ان کو بھول نہیں سکتے. بڑی اعلیٰ ظرفی کی بات ہے کہ پھر بھی انہوں نے وہ بھلا کر اس لمحے، جب جنگ کا لمحہ تھا تو انہوں نے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلموں کو ایک طرف رکھا اور خود بڑھ چڑھ کر اس چیز کے اندر حصہ ڈالا اپنے وطن کی خاطر. تو یہ ایک قابل ستائش بات تھی. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس بات کو ویسے ایڈمٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اچھا اس میں کردار ادا کیا اور کوئی غیر ذمہ دارانہ اس طرح کی بات نہیں کی. تو یہ ایک جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کے فرنٹ کے لوگ یہی ہیں جو کہ پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، پاکستان سے محبت بھی رکھتے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ لوگ بھرتی کرتے ہیں وہ ایسے موقعوں پر کہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا کر رہے تھے، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال ان کے لیے پھر بھی کیا آپ کا کوئی انداز بدلے گا؟ جی نہیں، ان کے لیے آپ کا کوئی انداز نہیں بدلے گا، کیونکہ جو باقی ملک کے حالات ہیں وہ جوں کے توں ہی رہیں گے. ٹھیک ہے جنگی حالات ہیں اور وہ وہاں پر فورسز نے زبردست کامیابیاں بھی سمیٹی ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کیا باقی ملک میں بھی خیر سگالی کے اسی طرح کے جذبات نظر آئیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے. واپس ریالٹی چیک یہی ملے گا آپ کو کہ باقی چیزیں ویسے کی ویسے رہیں گی. عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی تھی کہ انہیں رہا کیا جائے. اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی رہائی ضروری ہے. باقی بھی آپ کو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی تو ظاہر کہہ ہی رہے گی کہ بھئی اس موقع پہ تو ضروری تھا کہ عمران خان کو رہا کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان کی رہائی کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. بلکہ جو ایک کل پٹیشن ڈالی گئی پیرول کی، جس کے اوپر بڑا شور مچا ہوا تھا کہ جی علی امین نے پٹیشن ڈال دی ہے پیرول کی، تو شاید پیرول پہ کوئی رہائی ہونے جا رہی ہے عمران خان صاحب کی. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس میں مجھے 0% چانس لگتا ہے اور کوئی ایسا مجھے امکان نظر نہیں آتا. بالکل ایسا ہی ہوا ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے توسط سے علیمہ خان صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ان سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے فیملی کی، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ پیرول پر رہائی کے 0% چانس ہیں. تو اس کے بجائے ہمیں ادھر ادھر ڈسٹریکٹ ہونے کے بجائے جو ہماری مین پٹیشنز ہیں انہی کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ انہی کے تھرو عمران خان صاحب کی باقاعدہ رہائی ہو.
اب دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ اسی پٹیشن کو، پیرول والی پٹیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست لگا کر واپس بھیج دیا ہے اور اس کو ایڈمٹ ہی نہیں کیا ہے. تو جس طرح سے وہ پٹیشن آئی اسی طرح سے وہ واپس بھی ہو گئی ہے. تو بس یہ ایک بلبلا سا تھا پانی کا، اسی طرح بیٹھ گیا. میں نے اس کے بارے میں تفصیلاً پہلے ہی بات کی تھی کہ یہ جو علی امین صاحب ہیں ان کو ایویں فضول میں ایک دم محبت نہیں جاگی. اتنے دنوں سے تو ان کو یاد نہیں تھا اپنا لیڈر، اب اچانک ہی وہ آ گئے. تو یہ صرف ایک آپ سمجھ لیں کہ آئے واش ہی تھا، اس میں کوئی انہیں بھی پتا تھا کہ کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. تو بہرحال پیرول کی رہائی کی جو درخواست ہے اعتراض لگا کر واپس ہو گئی ہے. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے آج ایک اسپیشل درخواست دائر کی اور انہیں کہا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. فوری ملاقات کی درخواست جو تھی ان کی یہ بھی مسترد ہو گئی. جو میں نے ابھی بات کہی نا کہ باقی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، آپ نے اسی ملک میں رہنا ہے اور اسی طرح کے حالات، بلکہ شاید اس سے بھی بدتر حالات میں رہنا ہے جو اس سے پہلے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ فوری ملاقات چاہتی تھی عمران خان صاحب سے، لیکن وہ ملاقات بھی نہیں ہو پائی اور اس کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی. جواب یہ دیا گیا کہ جو جیل مینول کے اکارڈنگ شیڈیول ملاقاتیں ہوتی ہیں اسی طرح آپ ملیں. اب وہ جو آرڈر تھا وہ تو پہلے بھی ان کے پاس موجود ہے، لیکن ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ پچھلے 7 ہفتوں سے ان کو تو ملنے نہیں دیا گیا. بڑی مشکل سے کہیں جا کے اتنی مزاحمت کے بعد پچھلے ہفتے میں ان کی 2 باقی جو بہنیں ہیں ان کی ملاقات ہو پائی تھی. علیمہ خان صاحبہ کی ابھی بھی نہیں ہو پائی. تو اس آرڈر کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ تو ہم ہر منگل کو بھی دیکھتے ہیں اور ہر جمعرات کو بھی دیکھتے ہی ہیں. تو اسپیشل ملاقات کا کوئی آرڈر ان کی طرف سے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ درخواست منظور نہیں کی. تیسری طرف جناب علیمہ خان صاحبہ نے جب آج گفتگو کی تو انہوں نے یہ ساری باتیں کی بھی اور انہوں نے بھی خیر پاک فضائیہ کے شائنوں کو سلام پیش کیا اور کہا کہ زبردست انہوں نے طریقے سے یہ کیا ہے معاملہ، لیکن ہمارے ساتھ یہ دہشت گردوں والا سلوک کیوں کیا جاتا ہے، ہم کیوں ایسے ٹریٹ کیے جاتے ہیں جیسے ہم کوئی دشمن ہیں، اس بات کی ابھی تک بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. صنم جاوید صاحبہ کے ساتھ یہ اب آپ مثلاً دیکھ لیجئے کہ ایک کیس میں انہیں پکڑا، پھر ان کو جسمانی ریمانڈ دیا، پھر ان کو جوڈیشل ریمانڈ دیا، پھر جوڈیشل ہونے کے بعد آج ان کی ضمانت منظور ہو گئی. اب کوشش یہ تھی کہ جی ضمانت منظور ہونے کے بعد ان کی رہائی کا عمل مکمل کیا جائے، لیکن ایز ایکسپیکٹڈ ان کو ایک اور مقدمے میں گرفتار بھی کر لیا گیا اور ساتھ ہی اس کے لیے ان کا ریمانڈ بھی لے لیا گیا. تو ان کو دوبارہ سے ایک نئے مقدمے میں ڈال کر نام ان کا جوڈیشل ریمانڈ دیکھ کر انہیں پھر سے جیل بھیج دیا گیا ہے. تو یہ تو یہاں پر صورتحال ہے کہ اب آپ نے نہیں کسی کو رہا کرنا تو بدماشی ہے بھائی، نہیں کرنا، اور آپ کو جتنی دیر کوئی چاہے وہ اندر رکھتا پھرے. عدالتیں بھی اسی طرح اعلی کار بنی ہوئی ہوتی ہیں، دیتی رہتی ہیں فضول میں ریمانڈ پہ ریمانڈ اور وہ چلتے رہتے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ صنم جاوید بہت کھٹکتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پر بھی کڑی تنقید کرتی ہیں اور مریم نواز صاحبہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیتی ہیں. تو اسی وجہ سے ان کے اوپر ذرا جو خاص نظر کرم رہتی ہے اس کی وجہ یہ دونوں باتیں ہی ہیں ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ جی یہاں پر اب بات وہی ہے، میں یہ کہنے کو کہوں کہ جی سب کو چھوڑ دیں اس کو، لیکن یہ ہم باتیں کب سے کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ جنگ بھی شروع نہیں ہوا، ہم تب سے بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی، اکنامک ایکٹیویٹی اور جو آپ کے ملک میں ایک آئین کی معطلی جیسی صورتحال ہے، ایک مایوسی ہے، یہ ختم ہوگی. آپ سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہونے دیں، چیزوں کو آگے چلنے دیں اور عوام کی رائے کی طرف جائیں، ان کی مانگوں کا احترام کریں. تو یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہوتی ہے. باقی جی آج ایک اور جو اچھی خبر ملی ہے پی ٹی آئی کو وہ یہ کہ محمد اکرم عثمان صاحب جو ہیں، ایک اور پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں، ان کو رہا کر دیا گیا ہے کوٹ لکھپت جیل سے. ان کو بھی ملٹری کورٹ سے 2 سال کی سزا ہوئی تھی، انہوں نے اپنی سزا مکمل کی جس کے بعد ان کو رہا کیا گیا ہے. تو یہ جو محمد اکرم عثمان صاحب ہیں یہ میاں محمود الرشید صاحب کے داماد بھی ہیں. تو کافی انہوں نے اپنی وفا نبھائی، ان کے اوپر بھی بڑا پریشر تھا، پریس کانفرنس کا آپشن بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے 2 سال ملٹری قید میں رہنا قبول کیا، لیکن اپنے لیڈر کے اوپر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دی، نہ اس کی کسی بات کے اوپر سمجھوتا کیا، ان سے وفاداری نبھائی. تو آج جب یہ رہا ہوئے تو کافی ان کا شایان شان استقبال بھی ہوا اور بڑا لوگوں نے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا. تو یہ جو آج کی ساری سچویشن تھی، اس میں یہ جو محمد اکرم عثمان صاحب ہیں ان کی رہائی بہرحال ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ضرور ثابت ہوئی. باقی کچھ لوگ اور کچھ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے دے رہے تھے لیکن وہ فیک نیوز تھی. ایک خبر یہ بہت چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور کچھ 2-3 صحافیوں نے بھی اس خبر کی بڑی تصدیق کی، لیکن اصل میں یہ خبر فیک نیوز ہی ثابت ہوئی. ایسا کچھ بھی رپورٹ نہیں ہوا اور نہ ہی اس کی کوئی تصدیق ہو سکی. علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ اس طرح کی خبریں جھوٹی پہلے بھی پھیلائی گئیں
ایسا کچھ نہیں ہے. تو ویسے انہوں نے کہا کہ اب ملاقات کروائیں تو پھر اگر کہیں اور بھی شفٹ کیا تو پتہ تو چلے نا. تو ایسا کچھ ہے نہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ انہیں کہیں اور شفٹ کیا گیا. یہ بالکل فیک نیوز تھی اور اس کی کنفرمیشن بھی یہی ہوئی کہ یہ فیک نیوز ہے. عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہی بدستور موجود ہیں. ایک اور جو فیک نیوز بہت چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی پائلٹ جو ہیں خاتون پائلٹ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ایک تصویر بھی چل رہی تھی, ایک نام بھی چل رہا تھا کہ جی یہ کوئی خاتون آفیسر ہیں ان کی پائلٹ آفیسر جن کو یہاں سے زندہ پکڑ لیا گیا ہے جب ان کا طیارہ گرایا گیا. لیکن یہ بھی جو ہے وہ ایک فیک نیوز ثابت ہوئی. ایسا کوئی پائلٹ ان کے ہاتھ نہیں لگا, نہ خاتون نہ مرد, کوئی بھی پائلٹ ان کے ہاتھ میں اس وقت نہیں ہے, نہ کوئی گرفتار ہے. باقی کاروائی انہوں نے زبردست کی ہے لیکن جو خبر نہیں ہے صحیح وہ نہیں ہے. تو یہ بہرحال پائلٹ کی جو خبر ہے یہ درست نہیں ہے, اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. تو یہ دو خبریں جو ہیں یہ تو تقریباً جو ہے وہ یعنی فیک نیوز ہی. تو جب جنگ کی چھڑتی ہے اور ادھر بھی ہم نے دیکھا انڈین میڈیا میں بھی ایک سرکس چل رہا تھا اور سارے کیا سے کیا بنا رہے تھے اور صبح اٹھتے تھے تو سب کچھ کا کچھ ہوتا تھا. تو یہ چیزیں ہمارے میڈیا میں بھی دیکھی گئی ہیں. کچھ لوگوں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی کی ہیں جنگ کے ہنگام میں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں پھر بعد میں ایکسپوز بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ بیسکلی کیا ہوتا ہے نا کہ ایک تو مس انفارمیشن ہوتی ہے, دوسرا لوگوں کا رویہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو ہمارے ہاں کافی چیزیں جو ہیں وہ بڑا ڈفرینٹلی لوگ ٹریٹ کرتے ہیں اور کامن سینس بھی یوز نہیں کرتے کہ بھئی یہ بات صحیح ہو سکتی ہے یا نہیں صحیح ہو سکتی, اور بس آنکھیں بند کر کے اس کو ری چیک کیے بغیر بھی آگے جگہ چلاتے رہتے ہیں, فارورڈڈ ایز ریسیوڈ والا کام کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی صورتحال میں ذرا زیادہ تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے. اب میں جو انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانے لگی تھی کہ یہ بڑا مزہ آ رہا تھا دیکھنے کا, مختلف ویڈیوز جو چل رہی تھی کہ کہیں پر کوئی ڈرون گرا ہے تو جی اس کو کوئی 125 پہ اٹھا کر لے کے چوری کر کے لے گیا. سرگودا میں یہ خبر آ رہی تھی کہ جی کوئی ڈرون گرایا گیا اس کو اٹھا کے کوئی لے گیا. کہیں پہ کوئی میزائل گرا ہے اس کے ٹکڑے کوئی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. کہیں پہ کوئی بم چل رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ عوام بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ میزائل چلا رہے ہیں, نہیں پیچھے عوام. یعنی مجھے یہ اس قوم کی جو یہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو اتنا کیجول لینا ہے جنگ کو, اس نے بہت زیادہ حیران بھی کیا اور somehow امپریس بھی کیا کہ ہم کیسی قوم ہے ویسے کہ جہاں پر لوگوں کے خوف سے سانس خشک ہو جائیں جنگ کا نام سن کر, وہاں پر ہم گولہ باری ہو رہی ہے بھائی سڑکوں پر آ گئے, نعرے مارنے لگ گئے. کوئی وہ جہاز گرا ہے, کوئی ڈرون گرا ہے, ہم اس کا جناب ملبہ اٹھا کے اور لے کر بھاگنے کے چکر میں, جیسے وہ بچپن میں آوازیں سنتے تھے نا کہ لویا ویچ اور وہ لیلن دیاں جتیاں ویچ, تو وہ لوگ کیا کرتے تھے جو پرانا لوہا گھر میں بیکار ہوتا تھا وہ پھر کباڑیے کو دے کر اس کے عوض جو ہے وہ کچھ پیسے لے لیتے تھے یا کوئی اور چیز لے لیتے تھے. تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ڈرونز وغیرہ جو کھیل تماشا ان کو مل گیا ہے, ایک تو گرانے کا ایک وہ ایکٹیویٹی پوری اور اس کے بعد پھر اس کو لے کے جاؤ اور بیچو بھی, تو وہ ایک عجیب ان کے لیے کوئی دلچسپی کا سامان بنا ہوا تھا. تو یہ اس مزاج کی قوم ہے بھائی. انڈیا کس سے ماتھا لگا رہا ہے اور کس کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ تو کچھ الگ ہی مخلوق بن چکے ہوئے جو ڈرتے ورتے ہیں نہیں ہیں. اور یہ ڈرونز ان کے لیے ایسے ہیں جیسے پتنگے ہیں اور بم ان کے لیے ایسے ہیں جیسے گیندے ہیں. اور میں تو حیران ہوں کہ میزائل ان کے لیے اس طرح سے یہ لے کے پھر رہے ہیں کہ جیسے ان کے لیے کوئی بانس ہے کہ ایسے شولڈر پہ اٹھایا اور لے کے چل دیے. تو یہ بڑا ہی عجیب قسم کا پاکستان کا جو عوام ہے اس کا جو رویہ دیکھنے میں آتا ہے. لیکن یہ کہیں اگر بے خوفی کی مثال ہے تو تھوڑی بے وقوفی بھی ہے. بعض اوقات اس طرح کی چیزوں میں خطرہ بھی ہوتا ہے, کوئی چل بھی سکتی ہے اگر چیز پوری طرح ڈیفیوز نہیں ہوئی, نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک عجیب و غریب صورتحال ہو جاتی ہے. تو محتاط تو رہنا چاہیے, لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ بے خوف بھی ہیں اور سادہ بھی ہیں اور کچھ مست ملنگ بھی ہیں. تو یہ بس اسی طرح سے ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں. جنگ کو بھی انہوں نے بس ایزی لیا ہوا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.